الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، جس مقام ذیشان کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پررحمت کتاب کا 28واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ سورت کا دوسرا رکوع اور پارے کا 12واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، اپنی خرید و فروخت بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ تو آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں جمعہ کے احکام و مسائل، اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور پہلی امتوں کے سامنے یہ دن ان کو دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اس دن کو پسند نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی فرمائی، تو ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن مقام کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، فرمایا ہم آئے سب سے آخر میں ہیں، قیامت کے دن ہم سب سے سبقہ لے جائیں گے۔ فرمایا بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کو
ہم سے قبل کتابیں دی گئی، اور فرمایا وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ، ہمیں کتاب ان کے بعد دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جمعے کا دن ہے نا پہلے لوگوں پر فرض کیا، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، تو انہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، جمعے کے دن کو قبول نہ کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جمعے کا دن ہے، اس کے بعد ہفتہ ہے جو یہودیوں کا دن ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اتوار کا دن ہے اور وہ عیسائیوں کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت جمعے کے دن کی اس طرح فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن سے محروم رکھا ہے، اور فہدان اللہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے، اس دن کی اللہ نے ہمیں رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ آخر کار نبی علیہ السلام نے اس دن کی اتنا فضیلت والا کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور یہی جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جو ہے وہ برپا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سے سب سے بہترین وہ دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ فضیلت کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا خلق آدم، کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت میں داخل فرمایا ہے، فرمایا وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت جو برپا ہوگی نا وہ جمعے کے دن ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی جمعے کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مزید اضافہ فرمایا کہ جمعے کا دن ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا، اور جمعے کا دن ہی ہوگا زوردار آواز سے پکارا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے پیدا فرمایا۔ وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا۔ وفیہ نفخۃ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں پھونکے گا، اور فرمایا وفیہ صقعۃ، اور جمعے کے دن ہی زوردار آواز سے پکارا جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ جمعے کا دن جو ہے یہ بڑا ہی افضلیت والا دن ہے، بڑا ہی عظیم دن ہے، بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس جمعے کو دن کو حاصل فرما لیتے ہیں۔ اور پھر اس کی ادائیگی کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ابتدا میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ وذروا البیع، اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ، اگر تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے جمعے کی نماز ادا کرو، بعد میں تم زمین میں پھیل جاؤ، اپنے رزق کو جو ہے وہ تم تلاش کرو۔
اور آخر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کی ہے اس جن کی، آپ نے حکم دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت بھی دی ہے، لیکن اگر وہ آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازے گا، اگر نہیں حاضر ہو سکتے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے، سوائے 4 کے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد مملوک، ایک بندہ ہے کسی کا غلام ہے، غلامی کی حالت میں زندگی گزارا ہے، اب وہ جمعہ نہیں ادا کرے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر جمعے میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب امرأۃ، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، اگر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اجر سے محروم نہیں ہوگی۔ نمبر 3 فرمایا او صبی او مریض، نمبر 3 ہے بچہ، چھوٹا بچہ، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، او مریض نمبر 4 کہ بیمار بندہ جو ہے اس پر جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے، اگر آئے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جمعے کو جو ہے وہ فرض جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعید بھی بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعے میں حاضر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک ثلاث جموع تہاونا، جس شخص نے جان بوجھ کر آپ نے فرمایا مسلسل 3 جمعوں کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو دلوں پر جو ہے وہ مہر لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلسل، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جو ہے نا وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا، میں نے ارادہ کیا ایک آدمی کو جو ہے وہ حکم دوں یصلی بالناس، وہ لوگوں کو جمعے کی جماعت کروائے، نماز پڑھائے۔ فرمایا ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، فرمایا وہ لوگ جو جمعے میں حاضر نہیں نہ ہوتے، جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے، ان لوگوں کو میں ان کے گھروں سمیت جو ہے وہ جلا کر رکھ دوں۔ اتنی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جمعے کے آداب ہمیں بیان فرمائے کہ جمعے کے دن آئیں خوشبو لگا کر آئیں، جمعے کے دن آئیں غسل کر آئیں، اچھا لباس پہن کر آئیں، اپنی صفائی، اپنے جسم کی صفائی جو ہے وہ کر آئیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے نا کہ جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، فرمایا فلیغتسل، اسے غسل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، کہ جمعے والے دن غسل کرنا یہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ نے فرمایا واجب ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد
وہ پھر مسجد کی طرف آتا ہے، آ کر نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، کسی کو چھیڑتا نہیں، کسی کو بلاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس دن کی فضیلت ہے۔ تو اب غسل کا حکم کیوں دیا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس، اہل عراق میں نا کوئی شخص آیا، آ کر کہنے لگا جی مجھے یہ بتائیں کیا جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے؟ کہتے ہیں واجب تو نہیں، البتہ یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کہتے ہیں جب اسلام کمزور تھا نا کہ لوگ اون کے جو ہے نا وہ لباس پہنا کرتے تھے، تو لوگ جب مسجد میں آتے نا تو ان سے بڑی اسمیل آیا کرتی تھی، تو لوگ جو ہے ان کی وجہ سے بڑے ہی پریشان ہوتے تھے۔ مسجد بھی چھوٹی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں یا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، جب جمعے کا دن ہو نا غسل کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو، لباس پہن کر آیا کرو، تیل لگا کر آیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب جو ہے وہ اس کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں جب اسلام میں وسعت ہوئی، اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی، ایمان والے جب مضبوط ہو گئے، اللہ نے مال سے بھی نوازا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر لوگوں نے وہ اونی لباس جو تھا نا وہ پہنا چھوڑ دیا، اللہ نے مسجد کو بھی وسیع کر دیا، اور جو سمیل والا مسئلہ تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہ حل کر دیا۔ تو اس وجہ سے کہ لوگ جو ہیں ساتھ بیٹھا ہوا ساتھی جو ہے اپنے ساتھ والے ساتھی سے تکلیف محسوس نہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، خوشبو لگانے کا حکم دیا، اچھا لباس جو ہے وہ پہننے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو خوشبو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر، فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے نا، غسل جنابت ہے ویسے غسل ہے، فرمایا کرنے کے بعد اپنے استطاعت کے مطابق طہارت حاصل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں 10 دن کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں تو 7 دن کہنا، ایک حدیث میں مزید 3 دن کا اضافہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اغتسل ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له، فرمایا جو شخص غسل کیا، جمعے کے لیے دن مسجد میں آیا، جتنی اس میں استطاعت تھی اس نے نماز ادا کی، یعنی امام کے منبر سے بہنے سے قبل آپ 2 بھی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، 8 بھی، جتنی مرضی پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعتوں کو خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں یہی ہے غسل کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جس نے اس کے مقدر میں تھی اتنے نماز جو ہے وہ ادا کی ہے، وہ 2 ہیں، وہ 4 ہیں، وہ 6 ہیں، وہ 8 ہیں، جتنی مرضی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم انصت، خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، چھیڑتا نہیں ہے، تنکے اٹھا کر ادھر ادھر نہیں رکھتا، جی پھلانگ کر آگے نہیں آتا، لوگوں کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، یہ نہیں کرتا۔ فرمایا انصت، خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، حتی یفرغ من خطبتہ، امام صاحب آئی اس کا خطبہ سنا ہے مکمل خطبہ، فرمایا پھر امام صاحب کے ساتھ جو ہے اس نے نماز کو ادا کیا، ثم یصلی معہ، اس کے ساتھ نماز کو ادا کیا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، نبی اسلام نے فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک مزید 3 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی 10 دن کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مسجد میں آنا ہے، جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر امام صاحب منبر پر آگے ہیں، خطبہ سنیں،
کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو اٹھائیں بٹھائیں، بیٹھا ہے کوئی بچہ کھیل رہا ہے اس کو رہنے دیں، اگر اس کو آپ ہلائیں گے تو اس میں آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ گفتگو نہیں کرنی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن آتا ہے اور آ کر امام کے پاس بیٹھ جاتا ہے، گفتگو نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے عوض 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہر قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے قیام کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ خاموشی سے بیٹھنا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور پھر جمعے کے لیے جلدی آنا چاہیے، جتنی بھی جلدی ہو سکے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو شخص جمعے کے لیے پہلی گھڑی میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 اونٹ کی قربانی کرنے کا اس کو اجر دیتا ہے، اور پھر جب دوسری گھڑی میں لوگ آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 گائے کی قربانی کا اس کو اجر ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے 1 مینڈے سینگوں والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قربانی کا اللہ اجر دیتا ہے۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنڈے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے جو ہے جب امام ممبر پر آ جاتا ہے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر امام کا خطبہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، سننا جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آئیں نماز جمعہ کے لیے تو جلدی آئیں، کیونکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب المسجد، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، مسجد کے دروازے کے پاس رجسٹر کھول کر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یکتبون الاول فالاول، جو شخص آتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، جو پہلے آیا جو بعد میں آیا نام لکھتے جاتے ہیں، حتیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے رجسٹر کو صحیفے کو بند کرتے ہیں اور آ کر امام کا خطبہ جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ خطبہ جمعہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، وقت پر آنا چاہیے، وقت کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری غیر حاضری تو نہیں لگتی۔ ہم کسی آفس میں کہیں کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم صبح وقت پہ اٹھتے ہیں، وقت پر وہاں پر پہنچتے ہیں، کہیں ہماری غیر حاضری لگ دیں۔ تو دیکھیں اب یہاں پر بھی ہم اللہ کے رجسٹر میں کیا آج کی ہماری غیر حاضری ہے یا ہم حاضر ہیں؟ کیونکہ جب امام نے خطبہ شروع کیا رجسٹر تو بند کر دیا گیا، اب دیکھنا ہے کہ ہماری غیر حاضری ہے یا ہم حاضری ہے۔ اگر غیر حاضری ہے تو وقت پر آنے کی کوشش کریں، وقت پر جمعے کے لیے آئیں، اور وہ اجر کا وہ ثواب کے جو ہیں وہ مستحق ہو جائیں۔ ان گڑیوں کو پالیں جن گڑیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ اونٹ کی قربانی ہے، گائے کی قربانی ہے، مینڈے کی قربانی ہے، مرغی کی قربانی ہے، آنڈے کی قربانی ہے، ان گڑیوں کو حاصل کیجیے، اور پھر جب آئیں آ کر دیکھیں اگر امام منبر پر خطبہ سٹارٹ کر دیا ہے آ کر بیٹھے نہیں، سب سے پہلے 2 رکعات کو ادا کریں۔ بات آتی ہیں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، فوراً اندر آ کر امام صاحب نے خطبہ ختم کیا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سنتے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جب بھی مسجد میں آئیں سب سے پہلے 2 رکعات کو ادا کریں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو داخل رجل یوم الجمعۃ والنبی یخطب، آدمی داخل ہوا آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو فقال صلیت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں میں نے نماز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا 2 رکعتوں کو ادا کر پھر تو بیٹھ۔
تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، نماز جمعہ میں آئیں اور آ کر جو ہے اگر امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں، امام کے خطبے سے پہلے آپ آتے ہیں تو جتنا آپ دل کرتا ہے آپ اتنی نماز کو ادا کریں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے، دل کھول کر پڑھیں جتنی مرضی رکعات، لیکن امام منبر پر بیٹھ گیا تو پھر آپ 2 رکعت پڑھیں گے، جس طرح کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، تو کھڑا ہو جا 2 رکعتیں جو ہے وہ نماز ادا کر۔ اور پھر جب آئیں، اگر آپ نے کسی کو چھیڑا، تنگ کیا تو آپ کا اجر ضائع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تاکید فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، فرمایا جب تو نے جمعے کے دن اپنے ساتھی کو، کسی بھائی کو اتنا کہہ دیا نا یار خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد لغوت، تو نے یہ بری بات کی ہے، لغو بات کی ہے تو نے، اتنی بعید ہے۔ بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ تنکا اٹھا نہیں سکتے آپ، گفتگو کرنا تو دور کی بات، تو اس لیے خاموشی سے خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کی رکعات کا تذکرہ جو ہے، جب امام کے ساتھ اب نماز پڑھ لی آپ نے، 2 رکعات جمعے کی پڑھ لی، اب بعد میں کتنی نماز پڑھیں گے؟ بعض ساتھی جو ہیں وہ 14 رکعتیں پوری کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعات پڑھی ہیں نا جمعے کے بعد، یا 4 ہیں یا 2 ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، فرمایا جو شخص نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے، نماز جمعہ کے ادا کرنے کے بعد اسے چاہیے فصلی 4 4 رکعات کو ادا کرے۔ اب بعض حدیث میں 2 کا تذکرہ ہے، وہ پھر محدثین وہ کہتے ہیں اگر انسان کو جلدی ہے نا 2 ادھر ادا کر لے، 2 گھر میں جا کر ادا کر لے، یا پھر یہ ہے کہ گھر میں جا کر ہی 2 ادا کر لے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز جمعے کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی نماز پڑھتے، آپ گھر چلے جاتے، گھر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ یعنی نماز سے امام کے منبر سے آنے سے قبل آپ جتنی مرضی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں جو جمعے کی رکعات ہیں۔ ہاں یہ دن یہ ساتھی پوچھ رہتے ہیں کہ جمعے کی رکعات کتنی ہیں؟ امام منبر سے بیٹھا ہے تو پھر آپ صرف 2 پڑھیں گے، منبر پر نہیں بیٹھا پہلے جتنی مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ امام کے ساتھ آپ نے جمعے کی 2 رکعات کو پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات کو ادا کیا ہے، آپ یہاں مسجد میں وہ 4 رکعات پڑھ لیں۔ اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں جا کر 2 پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے 2 مسجد میں ادا کر لیں، 2 گھر میں جا کر ادا کر لیں، بس یہ نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ 7 ظہر کی نماز ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر نماز جمعے کے دن جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے نا، وہ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک آپ نے فرمایا وہ نور میں ہوتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعے والے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ پر درود پہنچتا ہے۔ آپ درود کون سا بھیجنا ہے؟